جو لوگ بوڑھے ہیں ان کے لیے تو جواز کا مسئلہ ہے، بھائی ٹیکا لگا کے بیٹھ جائیں، لیکن یہ لوگ جوان ہیں، سنت طریقہ ہے سامنے بیٹھنا، قریب قریب ہو کے بیٹھنا۔ تم لوگوں کو اللہ نے جوانہ بنا، خود ہی بوڑھے بننے لگے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ رب کا حکم ہے، تعلیم ہے کہ اپنے بھائیوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو نصیحت کرو، وہ نصیحت قبول کریں گے، اور قبول کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، قبول کرتے ہیں۔ ابھی میں ایک نوجوان کو ایسے ہی کیا، اب بڑھا لے اس کو، کہتا ہے انشاء اللہ آپ اس کے بعد آئیں تو مجھ کو دیکھ بالکل بڑی ہوئی رہے گی داڑھی۔ تو وہی میں نے کہا رب کے احکامات میں راحت ہے، اور نبی کی سنت میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ یاد رکھ لینا، آج جو لوگ نوکری کرتے ہیں، بہت کماتے ہیں، برکت نہیں ہو رہی۔ پہلے نبی کی سنت تم نے ڈھونڈا نہیں، ڈھونڈو نبی کی سنت میں، تو برکت کہاں ہے؟ نبی کی سنت میں ہے۔ اور زندگی کی راحت کہاں پر ہے دنیا میں؟ رب کے احکامات کے اندر ہے۔ دونوں چیز اگر اللہ کے بندوں کے اندر آ جائے تو زندگی ہماری بہت عمدہ رہے گی، بہت بہترین گزرے گی زندگی۔ لیکن افسوس سے ہے کہ آج دونوں سے کچھ نہیں رہ گئی ہے۔ پہلے پڑھے لکھے لوگ کم تھے، الحمدللہ جو کچھ سنتے تھے، عمل کرنے تھے، اس پر حریص رہتے تھے۔ لیکن اب تو عمل کی دنیا ہی شاید ختم ہوتی چلی جا رہی، بہت افسوس ہوتا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ سنت سنانے کا بڑا شوق ہے، جلسے جلوس بہت ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم بہت نیچے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کا ذکر لازم پکڑو، اور کوشش کرو کہ ہم جو عبادات کرتے ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، عبادات اللہ کے دربار میں قبول ہو جائیں۔ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بڑی اچھی آیت قرآن کی، نصیحت کرو ایک دونوں کی۔ ابھی میں سوال کر لوں، چونکہ نصیحت کا وقت ہے، بڑی مبارک رات ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، ہمارے تمام لوگ جو بیٹھے بڑے ہی اکرام کے لائق، محبت کے لائق رب کائنات کے دربار میں۔ آپ ہی لوگ نہیں، جو ہمارے بہو بیٹیاں نیچے بیٹھی ہیں، وہ بھی اسی کے لائق ہے کہ اللہ ان کی قدر کر رہا ہے، عزت والی ہیں، جو اس رات کی قدر کرتی ہیں۔ لیکن بس کمی ایک چیز کے بتا دے رہا ہوں، شاید میری بات لوگوں کو ذرا کچھ سخت بھی گزرتی ہے، لیکن نہیں، ہم پر محبت ہے۔ دین کا حکم ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب دیکھو، کمزور، اس کو بولا کرو، یہ حقیقی محبت ہے۔ اگر نہیں بولو گے تو حقیقی دشمنی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے اندر عیب دیکھتے رہتے ہیں نا، جیسے ایک سامنے بیٹھے ایک ٹیبل پر کھانا کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ایک آدمی ان کے ساتھ الٹے ہاتھ سے پانی پینے لگتا ہے، الٹے ہاتھ چائے پی، اس کو کچھ بولتے نہیں، دیکھ رہے کہ غلط کر رہا ہے، صحیح کہ غلط ہے، لیکن اس کو لوگ بولتے کیوں؟ ابھی برا مان جائے گا۔ نہیں، وہ کام کرو جو اللہ نے برا مانے۔ تمہارا دوست آج برا مانتا ہے، کل راضی ہو جائے گا۔ تو کسی کے اندر کوئی ہو، اسی لیے میں آج ماحول سماج کے اندر دیکھتا ہوں سننے سنانے کا بڑا جذبہ ہے، لیکن افسوس کہ عملی طور پر لوگ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی ہم نے ایک بات کو دہراتے چلو، حالانکہ میرا واللہ یہ کہنے کا مقصد ابھی نہیں تھا، مجھ کو اور نصیحت کرنے والے، لیکن ایک بات آ گئی نوجوان پر سے سب کو فائدہ ہو جائے۔ میں نے کہا دین کے اندر راحت اللہ نے رکھی ہے، اور سنت کے اندر اللہ نے کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے۔ میں کیسے آپ لوگوں کو سمجھا دوں تاکہ بہو بیٹیاں جو ہے، عورتیں ہیں، اپنے بچوں کو نصیحت کیا کریں، ہمارے نوجوان ہیں وہ اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں، ہمارے بڑے جو بیٹھے ہیں اپنے بچوں کی اس کی نصیحت کیا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، حکم ہو رہا ہے، لیکن آج ہمارا عمل نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، یہ ایمان والو قوا انفسکم، اپنے نفس کو
जहन्नम की आग से डराओ, बचाओ, अजाब से बचाओ। वअहलीकुम, अपने अहले वयाल को भी। एक बात याद रखो, अगर कोई जिम्मेदार ये सोच ले क्या रे यार, हम तो नमाज के बहुत पाबंद हैं, कुरान बहुत पढ़ते हैं, हज उमरा बहुत करते हैं, औलाद से वो खुद करने लगेगी। औलाद माँ बाप के लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है, याद रख लेना। माँ बाप ने अगर औलाद को सही रास्ता, सही तरीका न सिखाया, औलाद गौर बुराई करेगी तो कौन पकड़ा जाएगा पहले? अल्लाह के यहाँ माँ बाप। ते बात जहन के अंदर रहे, औलाद वालों को चाहिए औलाद को अपने लिए बाइस रहमत की नेमत बना करके रखें। नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस ये बता रहा होता है कि दिल में एक जज्बा पैदा हो, शौक पैदा हो कि हमारी औलाद नेक बन जाए। क्योंकि आज हाई स्कूल पढ़ाने का तो शौक है, इंग्लिश मीडियम पढ़ाने का शौक है, अच्छे नंबर लाने के लिए तो माँ बाप बहुत कोशिश के हमारे बच्चे का अच्छा नंबर आ जाए, जरा दुआ करो मेरा बेटा काली में इम्तिहान दे रहा है, जरा उसका नंबर अच्छा है। अरे ये तो देखो कि कुरान के अंदर उसका नंबर अच्छा आया कि नहीं आया, नमाज के अंदर उसका नंबर आया कि नहीं आया, सुन्नत के अंदर हमारे बच्चे के नंबर है कि नहीं है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। आज कोई देखता है, कोई नमाज का फिर नंबर कोई नहीं ढूंढता है, कुरान का नंबर कोई नहीं ढूंढता है, सुन्नत का नंबर कोई नहीं ढूंढता है। आज माँ बाप भी कौन सा नंबर ढूंढते हैं? स्कूल और कॉलेज का। कोशिश करना चाहिए इसके लिए भी, दुनियावी तालीम भी आज जरूरी है, लेकिन मुकद्दम क्या है? दीन है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? ये औलाद ऐसी है जो माँ बाप के लिए जन्नत का भी सबब बनती है और जहन्नम में भी ले जाने का सबब बनती है। मैं एक हदीस सुना दूं, अल्लामा अलबानी बड़ी सुनन की हदीस है, अल्लामा अलबानी उसको सही कहा है। क्या है? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैदान महशर बर्पा होगा, हिसाब किताब की घड़ी होगी, रब्बे कायनात जलाल व कादिर अदर की कुर्सी पर बैठा होगा। अल्लाह एक बंदे को बुलाएगा, बंदा घबराएगा, क्या सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूं, अल्लाह मुझको बुला रहा है। पूरे में सोचो बच्चे कितनी अहमियत की चीज है। हम अगर अपने बच्चों को दीनी तालीम से कम कम दुनिया के अंदर, अपने घर के अंदर उनको दीन तालीम तो सिखा दो, सुन्नत तो उनको सिखा दो। नहीं, ये चीज हमारे घरों के अंदर, मेरे अजीजों अपने घरों के अंदर इसको लाओ। सिर्फ मौलवी सिराज अकेले नहीं सिखाएंगे यहाँ बैठा करके। सबसे बड़े जिम्मेदार औलाद के लिए माँ बाप होते हैं। कुरान पढ़ाना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुल। अल्लाह, ईमान वालों अपने आप को, अपने घर वालों को दहकते हुए जहन्नम की आग से बचाओ, जहां पर बड़े खौफनाक फरिश्ते होंगे अजाब देने वाले, वहां से बचाओ अपने बच्चों। कैसे बचाएंगे? माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को अपने घर से उनको सुन्नत सिखाना शुरू करें। सुन्नत कैसे सिखाएंगे? आंख और बच्चों की आदत हो तो उनके साथ नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शैतान उनके साथ ज्यादा होता है। क्यों ना समझ होते हैं, उल्टे हाथ से पानी पीने लगते हैं, उल्टे हाथ से खाने लगते हैं। सही है कि नहीं? फौरन माँ बाप को तंबीह करना चाहिए। बच्चे बगैर सलाम के घर से निकल के चले गए, बगैर सलाम के घर में दाखिल हो गए, करते हैं कि नहीं ऐसे? तो उनको ये तरीका कौन सिखाएगा? कोई इमाम साहब नहीं जाए घर में सिखाने के लिए। कौन सिखाएगा? माँ बाप सिखाएंगे। अच्छा, सुबह उठने की दुआ कौन सिखाएगा पढ़ने की? सोने से पहले की दुआ कौन सिखाएगा अपने बच्चों को? कपड़ा पहनने की दुआ कौन सिखाएगा बच्चों को? बाहर निकलने की दुआ कौन सिखाएगा बच्चों को? माँ बाप सिखाएंगे। इसीलिए होशियार हो जाओ, अपने बच्चों की नीयत बना लो, ताकि जब आपकी आंख बंद हो जाए, आपके बच्चों की आंख खुली रहे आपके लिए। कैसे खुली रहेगी? बच्चे अपने माँ बाप के लिए दुआएं करते रहेंगे। अगर सिखाओगे नहीं, वो अपने लिए नहीं दुआ कर पाएंगे, आपके लिए क्या दुआ करेंगे? और वैसे भी आज हमारे अंदर बड़ी कमजोरी है। आज जितने भी लोग हैं, मैं तो कहता हम लोग यहाँ बैठे हैं, शायद कोई अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगा होगा। हाँ, वित्र कुनूत में अंदर
وطر میں امام صاحب مانگ لیے ہوں گے ٹھیک ہے، نہیں تو شاید ہی کوئی بدنصیب ہوگا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں مانگا۔ ارے قرآن کا حکم دیا ہے ربنا اغفر لنا ربنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی، حکم ہے۔ کیوں؟ بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے دعا ہے۔ کیسے ہم لوگ غافل ہیں، کبھی نہیں بھولنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کیوں؟ دعا مانگنے سے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ ماں باپ کے قبروں کو کشادہ کر دیتا ہے، ماں باپ کو راحت عطا کرتا ہے۔ تو اولاد بہت قیمتی سرمایہ ہے، یہ نہیں کہ آپ کو کما کر کے بہت پیسہ دے دے۔ یہ سوچو کہ ہمارے آنکھ بند ہونے کے بعد ہمارے لیے کیا ہوگا، وہاں کے لیے کوئی سبب پیدا کرو، کوئی ذریعہ بنا لو، یہی اولاد ہی ہوگی۔ تو بہلا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میدان میں شر برپا ہوگا، رب کائنات اپنے ایک بندے کو بلائے گا، بندہ گھبراتا ہوا جائے گا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سوال کرے گا میرے بندے چڑھ دے جنت میں، اتنا اونچا تیرا مقام ہے۔ بندہ گھبرا جائے گا، میرے پاس اتنی نیکی نہیں ہے، اللہ یہ اونچا مقام ہم کو کیوں دے رہا ہے؟ میں ذرا ترغیب دلا رہا ہوں، صحیح حدیث ہے کہ لوگ اپنے بچوں پر توجہ دیں، ہاں آخرت کے لیے ذخیرہ اپنے لیے بنا لیں۔ سونا چاندی چھوڑ کے کچھ نہیں ملنے والا، کچھ نہیں، پیسہ چھوڑ کے جاؤ کچھ نہیں ملنے والا۔ اولاد نہیں کہ کوئی مسجد بنوا دے گی، کہیں مسجد پنکھا لگوا دے گی، اگر اولاد احساس نہیں ہے تو پیسہ بیکار گیا، کچھ نہیں ملنے والا۔ بہرحال نبی علیہ السلام فرماتے بندہ گھبرائے گا لیکن رب کا حکم ہوگا، بندہ جنت کی ایک منزل پر چڑھ جائے گا۔ سنو یہ اولاد کتنی قیمتی سرمایہ، سکھاؤ ان کو آپ لوگ اپنی اولاد کو۔ ہم لوگ کسی کے اولاد ہیں، ہم لوگ کسی کے اولاد ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب پھر کہے گا بندے اور اوپر چڑھ، جنت میں تیرا مقام ہے۔ بندہ پھر گھبرائے گا، مقام تو کسی مولانا صاحب کو ملنا چاہیے تھا، حاجی صاحب کو ملنا چاہیے، میرے پاس اتنی نیکیاں نہیں، اللہ ہم کو کہاں سے دے رہا ہے؟ گھبرا کے پھر چڑھ جائے گا۔ تیسرے منزل کے لیے نبی اللہ پھر حکم دے بندے اور اوپر سے جنت میں تیرا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے بندہ گھبرا جائے گا کہ کہیں اللہ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا ہے، ہم کو لے جا کے اوپر نیچے ڈھکیل دے۔ بندہ پکار اٹھے گا، سنو تمہارے بیٹی بیٹے کتنے قیمتی سرمایہ ہے، کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بندہ پکار اٹھے گا من این یا ربی من این یا ربی من این یا ربی، یا اللہ اتنا اونچا مقام تم مجھ کو کہاں سے دے رہا ہے؟ میں نے صدقہ خیرات میں نے اتنا زیادہ نہیں کیا، میرے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں، یہ مقام کہاں سے مل رہا ہے؟ سنو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب العالمین جواب دے گا بندے دیکھے تو بہت گھبرا گیا ہے، میرے بندے سچ ہے تیرے پاس اتنی نیکی نہیں ہے لیکن باستغفار لک ولدک، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ باستغفار لک ولدک، تیری اولاد نے تیرے لیے دعائیں کی ہیں۔ تو میرے عزیزو اولاد کی دعائیں روشنی بھی ہیں، اولاد کی دعائیں قبر کی کشادگی بھی ہیں، اولاد کی دعائیں رب تک پہنچانے کے سبب ذریعہ بھی ہیں۔ اولاد کو اپنے نیک بناؤ، ہماری اولاد نیک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نصیحت کا وقت اس لیے میں نصیحت کر رہا ہوں، اور ایک حدیث سناتا ہوں، میں نے کہا تھا کہ دین کے اندر برکت ہے، ہر طریقے سے برکت ہے، اور سنت کے اندر کیا ہے؟ دین کے اندر راحت ہے، اور نبی کی سنت کے اندر کیا ہے؟ برکت ہے۔ کیسے برکت ہے بھی حدیث سن لو، صحیح حدیث بالکل۔ یہ حدیث یاد رکھنا قصے کے طور پر دوسروں کو سکھانا۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، بہت غریب تھے، کیا نام تھا؟ ابو عبید، ان کا نام تھا ابو عبید۔ قصے کے طور پر یاد رکھنا میرے عزیزوں،
تاکہ مجھ کو بھی کچھ نیکی مل جائے گی. آپ لوگ اگر دوسرے بیان بتائیں گے تب. ابو عبید، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے. وہ جب دیکھتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ دعوت کر رہے ہیں، اپنے گھر بلا کر بکری کھلا رہے ہیں، اپنے گھر بلا کھجور وغیرہ کھلا رہے ہیں، تو ان کو بڑا شوق ہوا کہ اللہ مجھ کو تو کچھ دیتا تو میں بھی اپنے نبی کو اپنے گھر بلا کے کچھ دعوت کرتا. ذوق تھا، محبت تھی نبی کی. حدیث کے اندر آتا ہے ایک دن بازار گئے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ 1 درہم یا 2 درہم تھا ان کے پاس اور زیادہ نہیں تھا. 1 درہم یا 2 درہم لے کے بازار گئے. تو ایک مرا ہوا کمزور بچہ ملا سستا 1 یا 2 درہم انہوں نے خرید لیا. بکری کے بچے کو، کیا نام تھا ان کا؟ ابو عبید. بکری کے بچے کو انہوں نے خرید لیا بازار سے، لے کے چلے آئے. اس کی خوب خدمت کرنے لگے، کھلانے پلانے لگتا کہ یہ تیار ہو جاتا میں ذبح کر کے اللہ کے رسول کی دعوت کروں. حدیث کے اندر آتا ہے کچھ دن گزر گئے، جب بچہ کچھ تندرست ہو گیا، ذبح کرنے کے لائق ہو گیا، تو بکرے کو ذبح کیے. بکری کا بچہ تھا، کتنا بڑا رہا ہوگا، کئی دن کا تھا، لیکن ذبح کر کے حدیث کے اندر آتا ہے انہوں نے اس کو ذبح کیا اور ہنڈی میں چڑھا دیا، چولہا جلا دیا. پھر دوڑے ہوئے جاتے، کہتے اللہ کا رسول آپ ہمارے گھر تشریف لے چلیے. کیا بات ہے اللہ کا رسول، میں نے گوشت کا انتظام کیا. ارے تمہارے پاس کہاں سے گوشت آیا؟ یہ اللہ کا رسول مجھ کو بڑا شوق و جذبہ تھا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر بلا کر کے دعوت کر دوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غریب کی دعوت سن کر کے، آج لوگ غریب کی دعوت میں جلدی نہیں جائیں گے، صحیح ہے کہ نہیں؟ بولو، کس کے دعوت میں جلدی جائیں گے؟ مالداروں کی دعوت میں جائیں. غریبوں کی دعوت میں جانے کے لیے ٹائم نہیں رہتا لوگوں کیا. ارے غریب مساکین جو ہیں باعث برکت ہیں، ان کا ساتھ مت چھوڑو، ان سے دوستی کرو. حدیث کا حکم ہے، نبی نے وصیت کی ہے. کیا وصیت کی آپ نے؟ کہ غریبوں کو اپنے پاس بلاؤ، غریبوں کے ساتھ بیٹھو. یہ بھی حدیث سناتا ہوں میں ابھی. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دعوت قبول کے چلے ان کے ساتھ میں. ہنڈی میں گوشت پک رہا تھا. اچھا آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری بکری میں جتنا حصہ ہوتا تھا، آپ کو اگلا دست بہت پسند تھا. کیا پسند تھا؟ اگلا دست. ہم لوگ کون سا پسند کر؟ پیچھے والا تھا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دستہ پسند تھا، اگلا. حدیث کے اندر آتا ہے، دیکھیے بڑے تعجب خیز حدیث ہے، لیکن برکت دیکھو نبی کے حکم میں، نبی کی سنت میں کیسی برکت، نبی کی بات ماننے میں کیسی برکت ہے، یہ بتا رہا ہوں میں. حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے تو حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھکن ہٹائے، ہاتھ ڈال کر کے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں گرم گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے، جہنم پہ آ گئے. جاہل نہیں کہنا چاہیے، کھانا ہے تم کو جو پسند ہے کھاؤ، ٹھنڈا کر کے کھاؤ، گرم کر کے کھاؤ. بہرحال حدیث کے اندر آتا ہے کہ ٹھنڈی میں ہاتھ ڈالے. حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلا دستہ نکالے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا دیا. اللہ اکبر. آج امت کہاں سو رہی ہے کہ نبی طریقے کو چھوڑ دی. نبی کے طریقہ کو چھوڑ دی جو نبی نے طریقہ بتایا تھا ہر چیز کا، لباس کا طریقہ، صورت کا طریقہ، شادی بیاہ کا طریقہ، سب مسلمان نبی کے طریقہ بھلا دیا ہے. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگلا دستہ کھا گئے، یہ ختم ہو گیا. جب ختم ہو گیا تو نبی نے کہا یا ابا عبید آتنی ذراع الآخر. ابو عبید دوسرا بھی دستہ لاؤ. 2 دستے ہوتے ہیں نا بکری کے، ایک تو کھا لیے تو آپ یا ابا عبید آتنی ذراع الآخر، دوسرا بھی دستہ دو. ابو عبید ہنڈی میں ہاتھ ڈالے، دوسرا دستہ نکالے، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا، آپ کھا لیے. ختم ہو گیا. تعجب اب چیز ہے برکت کیسی آ رہی ہے.
اب تو دستہ نہیں نبی کو مانگنا چاہیے نا, 2 دستہ ہوتے ہیں نا, دونوں آپ نے کھا لیا. لیکن حدیث کے اندر آتا ہے جب دوسرا دستہ ختم ہو پھر نبی نے کہا یا ابا عبید آتنی ذراع الاخر, ابا عبید دوسرا بھی دستہ دو. حدیث کا ابا عبید آپ کی بات سن کر کے ہنڈی میں تو ہاتھ ڈالنے لگے, پھر روک لیے, نبی کے منہ چہرہ دیکھنے لگے, نبی کے چہرہ دیکھنے لگے, پھر تعجب کرتے یا رسول اللہ کم ذراع فی الشاۃ, بکری کتنے دستے ہوتے ہیں؟ 2 ہی دستے تو ہوتے ہیں, میں نے دونوں آپ کو دے دیا. اللہ اکبر. میرے نوجوانوں سوچو نبی کی بات, ہر ایک کو سوچنا چاہیے. نبی علیہ السلام بہت افسوس کرنے لگے, کہتے ہیں ابو عبید اللہ کی قسم جب تمہارا نبی تم کو کہہ رہا تھا اگر تم اپنے نبی کی بات میں شک نہ کرتے, نبی بات مانتے جاتے, اللہ کی قسم جتنی مرتبہ تم ہانڈی میں ہاتھ ڈالتے اللہ تمہارے ہاتھ کے اندر وہ برکت دیتا جاتا. تم نے شک کر لیا, اللہ نے وہ برکت ختم کر دی. برکت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, نبی کی سنت میں برکت ہے. بسم اللہ, تجربہ کرو. نبی کے طریقے میں برکت ہے. آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ پوری دنیا میں ہم پریشان کیوں ہیں؟ دین کو ہم نے چھوڑ دیا, راحت ختم ہو گئی. آج اتنی دعائیں ہوتی ہیں, سب کچھ تو آ جا رہا ہے, لیکن راحت کیا رہی؟ پریشانی دور ہو رہی بھائیو؟ نہیں, پریشانی دور ہو رہی. کیوں؟ ہم نے دین کو. لاؤ دین کو پکڑو, اللہ راحت کا سبب پیدا کر دے گا. اے بھی بتاتا چلوں, آپ لوگ حدیث سمجھ لو اچھی طریقے سے تاکہ ہمارے اندر ایک شوق و جذبہ ہو یہ حدیث پر عمل کرنے کے لیے. بخاری شریف کی حدیث کہاں کی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث آپ لوگ سنے ہو, اور سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے. حدیث و آیت کیا ہے؟ راحت کی بات بتا رہا ہوں. میں نے پہلے کہا تھا اللہ کے احکامات کے دین میں راحت ہے اور سنت میں کیا ہے؟ برکت ہے. سنو, اب یہ بھی بتا دوں آپ کو تاکہ لوگ دین کو اپنائیں. اصل دین کیا ہے اس کو اپن کرنے سیکھیں. آج ہم لوگ دین ان کو بھول چکے ہیں. جو اچھا لگتا ہے کر لیتے ہیں, جو اچھا نہیں لگتا, صحیح ہے کہ نہیں, کرتے ہیں بھی. سنو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بخاری شریف کی, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. فرق سمجھو, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُوَّكُمْ فَيَدْعُوا خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُ. میں مولویوں کے لیے بات نہیں ہے, ہمارا نبی نے سب کے لیے بتائی ہے. کیا ہے قرآن کا حکم؟ رب کائنات کیا فرمایا؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. دونوں حکم ہے نا قرآن کے اندر. کئی جگہ قرآن میں ہے, اللہ نے حکم دیا ہے میرے بندو تم لوگ بھلائی کو حکم دو اور برائی سے روکو, ہے کہ نہیں؟ آج بھلائی کا حکم تو ہے لیکن برائی سے کوئی کسی کو روکتا ہے؟ بولو, ارے زور سے بولو, یہاں کوئی تو اللہ کا گھر ہے. ہاں بولو, برائی سے کوئی کسی کو نہیں روکتا نا. وہ آج فرض ہے, ضروری ہے. اگر آپ کسی برائی کو دیکھ رہے ہیں نہیں روک رہے ہیں تو یقیناً عذاب آنے والا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت کس بات کے لیے ہو؟ کہ تم بھلائی کو حکم دیتے اور برائی سے. لیکن آج بھلائی کا حکم تو بہت ہے ماشاءاللہ, ہر اسٹیج سجا رہتا ہے بھلائی کا حکم, زکات دو, حج کرو, سب کچھ کرو. لیکن جو چیز حرام ہے اس کو کوئی نہیں کہتا ڈاکٹر صاحب اللہ کہتے مت کرو, غلط چیز ہے. بیٹا دیکھو یہ مت کرو, یہ غلط چیز ہے. کوئی نہیں کہتا. کیوں؟ ناراض ہو جائیں گے آپ لوگ.
تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ رحمت کیسے آئے گی رب کائنات کی؟ نبی کی برکت کیسے آئے گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے امت کے لوگوں یاد رکھو، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم ضرور بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے ضرور لوگوں کو روکنا، اپنے پڑوسی کو، اپنے بچے کو، اپنے ساتھی کو، اپنے دوست احباب کو ضرور برائی سے روکو۔ اگر برائی سے نہیں روکے گے تو کیا آئے گا؟ اللہ او لیسلطن اللہ علیکم عدوکم، دیکھ لو بالکل اللہ کے قسم حدیث بالکل سچ ہے۔ آج بھلائی کو حکم تو بہت دیتے، برائی سے روکنا ختم ہو گیا، تو اللہ نے نبی نے کیا فرمایا؟ او لیسلطن اللہ علیکم عدوکم، میرے امت کے لوگوں بھلائی کو حکم دینا اور برائی سے روکنا اگر تم چھوڑ دو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر دشمن کو مسلط کر دے گا۔ ہے دشمن مسلط کہ نہیں ہمارے اوپر؟ ہاں دشمن مسلط ہو گیا ہے کہ نہیں؟ پہلے لوگ کہتے تھے ارے ہم بہت کم ہیں، ارے اب تو تم بہت زیادہ ہو، افراد میں بہت زیادہ ہو، پیسے میں بہت زیادہ ہو، سب چیز کے اندر ہو، لیکن اللہ اکبر ذلت کی دنیا آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ کبھی یہ قوم عروج پر تھی، کبھی یہ قوم عزیز تھی، کبھی یہ قوم دنیا کے راجا مہاراجا تھی۔ ارے یار ہمارا مقام تو تھا پہلے میرے عزیز، جو ہمارے پاس قرآن و حدیث تھی، جب ہم لوگ بھلائی کو حکم دیتے تھے برائی سے روکتے تھے۔ خالد بن ولید بتا رہا ہوں تمہاری شان کیا تھی جب تمہارے اندر دونوں بات تھی، کیا شان تھی۔ ایران کو فتح کرنے کے لیے خالد بن ولید نکلے، مالدار ملک تھا، مالدار ملک تھا۔ خالد بن ولید کہتے ہم فتح کر کے لائیں گے۔ ایرانیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کیا کیا، دریائے نیل کو جو وہ تھا آنے کا راستہ، ساری کشتیاں توڑ دی۔ ایک تمہارا ایمان پہلے تھا، تمہارے نام سے دنیا کانپتی تھی، اللہ کی طاقت تھی، قرآن کی طاقت تھی، سنت کی طاقت تھی، لیکن آج ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، نہ اللہ کی طاقت ہے، نہ قرآن کی طاقت ہے، نہ سنت کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت نہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، کیا فرماتا اللہ؟ سن لو، فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم ہم کو یاد کرو پھر ہم تم کو یاد کریں گے۔ آج رمضان کے مہینے میں واللہ جاؤ جتنے دکان والے ہیں نا سب گٹکا کھاتے رہتے ہیں، کم وقت سامان نہیں لینا چاہیے ان کے یہاں سے، صحیح ہے کہ نہیں؟ رمضان کا مہینہ ہے، جاؤ دکانوں پر یا باہر کام کرنے والوں کو لیے دیکھو، نہیں، یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے نا۔ اللہ اکبر، ابھی سوال کرو کتنے لوگ ایسے ہوں گے، ہمارے گھر کے اندر بہو بیٹیاں کتنی ایسی ہوں گی ان کو ایک بھی قرآن ختم کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا۔ ختم کرو قرآن، ختم کرو۔ کیوں؟ حدیث کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام ہر رمضان میں آتے تھے، ایک دور کرا کے جاتے تھے۔ قرآن کا مہینہ ہے رمضان، حضرت جبریل ایک دور کرا کے جاتے تھے۔ حدیث کے اندر جس سال آپ کا خاتمہ وفات ہونے والی تھی تو حضرت جبریل نے کیا ختمہ کرایا؟ 2 دور کرایا۔ اس سے اللہ کہتا ہے کہ کم سے کم ختم کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے نوجوانوں سوچو، رمضان ختم ہو جائے گا، ساری بہار ختم ہو جاتی ہے، نہ روڈ پر رنگینی رہتی ہے، نہ دلوں کے اندر محبت رہتی ہے۔ قرآن اگر پڑھ نہیں سکتے قرآن سن تو لیا کرو، لیکن آج تو نہ قرآن سننے کے ہے۔ قرآن سرداری ہے، قرآن طاقت ہے، قرآن عزت ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین۔ بخاری شریف کی حدیث کیا ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین۔
بے شک قرآن پڑھنے والی امت کو، اس امت کو ترقی دیتا ہے، طاقتور بناتا ہے، ملک دیتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا دھڑام سے چلا گیا نیچے۔ تو بہرحال قرآن کی طاقت تھی، ایمان کی طاقت تھی، سب تھا۔ خالد بن ولید کہتے ہیں ارے کشتیاں لوگ سب توڑ ڈالے، کشتیاں توڑ ڈالے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو، چلو اپنے خبریں ڈال دو دریا میں۔ جس کو علامہ اقبال نے کہا دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ایمان تھا۔ کس چیز کی طاقت تھی؟ دولت کی طاقت نہیں تھی۔ کماؤ دولت، سنت طریقہ ہے، دولت کماؤ، بہت بڑی عبادت ہے۔ عبادت ہے کہ نہیں دولت کمانا؟ بولو زور سے، ہاں بیٹا، کہ ہاں بیٹا۔ جائز دولت کمانے والے تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اللہ ان کو اٹھائے، کس کے ساتھ؟ شہداء کے ساتھ اٹھائے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھائے گا۔ کماؤ، عثمان غنی بہت بڑے تاجر تھے، کماؤ، لیکن اپنے ایمان کو سودا مت کرو، قرآن کو مت ترک کرو، نماز کو مت چھوڑو، نبی کی سنت کو مت فراموش کر دو گھروں کو دیکھ کر کے۔ بہرحال دریا میں اپنے گھوڑوں کو ڈال دیا، 1 منٹ نہیں لگا، گھوڑے ادھر سے ادھر ہو گئے۔ پکار اٹھے ایرانی فوج، دیو آمدن دیو آمدن دیو آمدن، فارسی وہاں زبان تھی، ارے تو دیو آ گئے، بھاگو یہاں سے۔ یہ طاقت تھی، پیدا کرو اپنے اندر طاقت، قوت اپنے اندر پیدا کرو میرے عزیزو۔ تو میں بھی عرض کر رہا تو حدیث بخاری شریف کی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُوَّكُمْ، اگر تم لوگ بھلائی کو حکم دینا اور برائی سے روکنا نہیں چھوڑ دو گے تو رب کائنات تمہارے اوپر دشمن مسلط کر دے گا۔ آج مساجد کے اندر اذان ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ عزیزو، قرآن پڑھا تقریریں ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یہ سب ہوتے ہوئے بھی آج دشمن ہمارے اوپر مسلط کیوں ہے؟ نبی نے اس میں تیسری بات کیا کہی؟ اَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُوَّكُمْ، پہلی بات تو بھلائی کو حکم دو، دوسری بات کیا تھی؟ برائی سے روکو، ضرور ضرور روکو۔ تیسری بات ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُوَّكُمْ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو رب کائنات تمہارے اوپر دشمن کو مسلط کر دے گا۔ چلو مصیبت آ گئی، چلو بیماری آ گئی، ڈاکٹر ٹھیک بھی کر دیتا ہے، لیکن بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر بھی ٹھیک کر نہیں پاتا۔ وہ بیماری کیا ہے؟ فَيَدْعُو خِيَارَكُمْ، وہی بیماری کیا ہے؟ ہم نے لوگوں کو برائی سے نہیں روکا۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں آخر حدیث کا آخری حصہ؟ فَيَدْعُو خِيَارَكُمْ، میرے امت کو لوگوں یاد رہنا، فَيَدْعُو خِيَارَكُمْ، اگر تمہارے بڑے بڑے ائمہ حرم پاک کے اندر سدیس سے لوگ پیدا ہو جائیں گے، کتنا بھی دعا کریں گے، فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اللہ تمہاری دعا قبول۔ بس کہاں سے برائی پیدا ہوئی؟ کہاں سے کمزوری آئی کہ آج ہم برائی کو روک؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، کہاں کی حدیث ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ بیماری آج ہم کمزور کیوں ہو گئے ہیں؟ نماز میں ہم نے سستی کی، رمضان روزہ تو رکھنے سے میں نے شروع کر دیا، کیا جس کی حفاظت کرنا چاہیے، رمضان کو روزے تو ہم رکھتے ضرور ہیں، اس کی حفاظت ہم نے نہیں کی۔ یہی نہیں، آج ہمارے اندر جو برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، آج ہم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام حدیث بتا دوں، ختم کرتا ہوں، کہ آ کیوں رہا ہے؟ نبی نے وصیت کیا کی تھی؟ یہ برائیاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ جس سے ہمارے نبی نے روکا تھا، آپ لوگ سن لو غور سے، اور حدیث جا کے دیکھ لینا، میں دوں گا حدیث۔ حضرت
ابو ذر غفاری شاید حدیث ہے وہی ہے، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوصانی، 5 باتیں ہیں، 5 بات نہیں کہوں گا، آپ لوگ بھی تھک جائیں گے، مجھ کو بھی جانا۔ اوصانی خلیلی، کتنے پیار سے ہمارے نبی سمجھاتے، وہی پیار سے میں اپنے عزیزوں کو سمجھا رہا ہوں، کوئی نہیں سنتا، سنتے ہیں عمل نہیں کرتے، ہاں سنتے تو ماشاء اللہ سب عمل کرو۔ اوصانی خلیلی بخصال من الخیر، حدیث کے الفاظ ہیں، بند کرنا ہے کیا مولانا؟ اوصانی خلیلی، مولویوں سب ڈرتے ہیں نا، آدمی 2 ہی چیز ہے، پولیس انسپیکٹر ڈرتا ہے تو مولویوں سے ڈرتا ہے۔ نہیں، اللہ چیزیں کہہ دے ہمارے امام کو، اوصانی خلیلی بخصال من الخیر۔ صحابی کہتے ہیں ہمارے دوست نے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخصال من الخیر، بخصال من الخیر کا تو پروگرام ہے، بخصال من الخیر، چند باتوں کی ہمارے نبی نے ہم کو نصیحت وصیت کی ہے، وہی نہیں تھے پیارے نبی جو وصیت کی تھی پوری امت کے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں اپنے عزیزوں کو وصیت سنا دوں، اس میں سے ایک بات سب نہیں، صرف 2 باتیں بتاؤں گا۔ پہلی وصیت کیا تھی؟ میرے امت کے لوگوں، اللہ انظر الی من ہوا فوقی وان انظر الی من ہوا دونی، لکھ لو، یقیناً مان لو دنیا کے اندر بڑی راحت رہ گی آپ کی زندگی میں۔ آج بربادی آ رہی، برائی آ رہی، کیوں؟ سبب یہی ہے، کیا ہے؟ نبی نے کہا میرے امت کے لوگوں، اللہ انظر الی من ہوا فوقی، دنیا میں اپنی زندگی میں اپنے سے اوپر والے کو کبھی مت دیکھنا۔ کس کو دیکھو؟ وان انظر الی من ہوا دونی، کس کو دیکھو؟ جو تم سے کمزور ہے۔ کس کو دیکھو؟ اپنے سے نیچے والے کو۔ آج ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ اللہ، میں کہتا ہوں آج مسلمان خود اپنے آپ کو، ابھی حکومت کے راستے ہوتا اور حکومت ہم پر ظلم کر رہی، میرے عزیزو اللہ تم اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہو۔ سب مت دیکھو، لباس کو لے لو، شادی بیاہ کے اندر کھانے کو لے لو، اخراجات کو لے لو، کہاں سے بڑھا ہے؟ ایک بات میں کہتا ہوں، یہ ہماری یہ برادری تو زیادہ ہے، لیکن پہلے ہم لوگوں کے ہاں یہی بمبئی میں شادی بیاہ کا کھانا بڑا آسان ہوتا تھا۔ یہاں کون پرانے ہیں؟ اسحاق بھائی، یہ بہت آسان ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ دال، گوشت اور چاول، صحیح ہے کہ نہیں؟ کیا ہوتا تھا؟ ارے ہمارا غریب محلہ، یعنی اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اب وہاں جن کو رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، وہ بھی اب اسٹارٹر ڈھونڈتے ہیں، 4 اسٹارٹر ہے، 5 اسٹارٹر، بھلا بتاؤ، تو مصیبت نہیں ہے؟ وہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اپنے سے اونچے والے کو۔ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اپنے سے اونچے والے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جاؤ مارواڑی کے ہاں گہنا بیچو، سود پر پیسہ لاؤ اور مصیبت میں پڑو۔ حالانکہ بخاری شریف کی حدیث کیا ہے؟ ان من اعظم النکاح، سن لو آپ لوگ، ان من اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، اس نکاح کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، بلائی رکھی ہے۔ کس نکاح میں؟ جس میں کم خرچ ہو، سادگی ہو۔ ہاں، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ نبی نے چیز سے منع کیا تو وہی ہم نے کر لیا۔ نبی نے کیا کہا تھا؟ میرے امت کے لوگوں، اللہ انظر الی من ہوا فوقی، میرے نبی اپنی امت کو بچا رہے محبت میں کہ امت پریشان نہ ہو جائے۔ امت کہتی ہے نبی میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، میں کس کی بات مانوں گا؟ مالداروں کی بات مانوں گا، یورپ یوران توران کی بات مانوں گا۔ تو بہرحال نبی نے کہا میرے امت کو لوگوں یاد رکھو، اللہ انظر الی من ہوا فوقی، جو تم سے بڑا اونچا ہے اس کو مت دیکھنا کسی چیز کے، نہ لباس میں، نہ رہن سہن میں، نہ شادی، نہیں۔ وَأَنْ أَنظُرَ إِلَىٰ مَنْ هُوَ دُونِي، اس کو دیکھو جو تم سے کمزور ہے۔ اگر اپنے سے کمتر کو دیکھو تو آدمی شکر گزار ہوتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں جو اپنے سے اوپر کے دیکھو تب آدمی کیا ہوتا ہے؟ ناشکرا ہو جاتا ہے۔ مولانا صحیح ہے کہ نہیں؟ تو آج عمل کرو نبی کی حدیث پر،
مصیبت دور ہو جائے گی. بڑی برکت ہے نبی کے حدیث میں. نبی نے کیا کہا؟ بہت خیر کون بھلا ہے. تو نبی کیا باتوں پر عمل کرنا تو سیکھو. باتیں بہرحال نصیحت آپ نے بہت کی تھی. ایک بات اور آپ نے فرمائی تھی، غریبوں کی بات آئی تھی. نبی نے دوسرے جو نصیحت کی تھی پھر امت کے لیے، آپ نے کیا؟ وَأَوْصَانِي أَنَا أُحِبُّ الْمَسَاكِينَ وَادْنُوا مِنْهُمْ. اللہ، عمل کر لو اس پر کہ مساکین سے محبت کیا کرو. صحیح حدیث ہے. نبی نے کیا وصیت کی تھی؟ جو مساکین غریب ہو ان کو پیچھے مت چھوڑا کرو، ان سے تم محبت کرو. بڑے برکت والے لوگ ہوتے ہیں. اور وَادْنُوا مِنْهُمْ، ان کو اپنے قریب کیا کرو. نبی علیہ السلام بلال سے محبت کیوں کرتے تھے؟ غریب تھے کہ نہیں تھے؟ ہمارے یاسر سے نبی محبت کیوں کرتے تھے؟ غریب تھے نا. انسان اپنے کمزور کو دیکھتا ہے تو رب کی رحمت یاد آتی ہے، رب کا شکر گزار ہوتا ہے. جو اپنے سے اونچے والے کو دیکھتا ہے نا، ارے یار اس کے پاس اتنا بڑا مکان ہوگا، اتنا بڑا، ہم کیسے اس کو کما لیں. جاؤ دوسرے کو پاکٹ مارو، بے ایمانی کرو. تو نبی نے وصیت کی ہے. تو میرے عزیزو، اگر جیسے میں نے بچے سے کہا تھا، نوجوان سے، اگر آج ہم لوگ نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنا لیں، آپ باتوں پر عمل کر لیں، رب کائنات کے احکامات کو اپنا لیں، تو دنیا کے اندر راحت آ جائے گی. ہماری زندگی کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر. صحیح ہے کہ نہیں ڈاکٹر؟ تو اپنے سے اوپر والوں خبردار مت دیکھنا، اپنے سیکھے والے کو دیکھو شکر گزار. یا اللہ، او دیکھو بہاری ہے بیچارہ، روڈ پر رہتا ہے، کیسے ٹھنڈی میں رہتا ہوتا، کیسے گرمی میں رہتا. تو آپ کے پاس اگر ایک چھپڑا بھی ہے تو آپ رب کے شکر گزار ہو جائیں گے. ہوں گے کہ نہیں؟ اگر آپ اپنے اوپر والے کو دیکھیں گے تو ایسے بننے کے لیے پھر بہت کچھ ایران توران کرنا پڑتا ہے. اللہ اس سے راضی نہیں رہتا. بہرحال ہم نے چند باتیں نصیحت کے طور پر اپنے عزیزوں کو اس امید پر کہ ہمارے عزیز اس باتوں کو جو سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا، اس پر عمل کریں تو کوشش کریں گی انشاءاللہ. صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر نبی کی سنت کی محبت پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن کے احکامات کی محبت پیدا کر دے. اللہ ہمارے دل سے جو گندگی، جو برائی ہے، اللہ تو اس کو دور کر دے. اللہ ہمارے سینے کے اندر، اللہ ہمارے سینے کے اندر تو اپنا ڈر اور خوف پیدا کر میرے رب. یا اللہ ہمارے سینے کے اندر تو اپنا ڈر اور خوف پیدا کر میرے رب. یا اللہ ہم کو تو قرآن سے قریب کر دے مولا. میرے رب تو ہم کو قرآن سے قریب کر دے. یا اللہ تو ہم کو نبی کی سنت سے قریب کر دے. یا اللہ ہمارے دل ایک دوسرے سے دور ہیں، یا اللہ تو ہمارے دلوں کو ملا دے مولا. یا اللہ ہمارے دلوں کو تو ملا دے مولا. یا اللہ تو ہمارے دلوں کو ملا دے مولا. یا ہمارے گھروں کے اندر وہ بیٹیوں کے اندر اختلاف ہے، ہمارے بھائیوں کے اندر اختلاف ہے، بھائی بھتیجوں کے اندر اختلاف ہے. یا اللہ چچے باپ بیٹے کے اندر اختلاف ہے، ماموں بھاجے کے اندر اختلاف ہے، پڑوسی کے اندر اختلاف ہے. اے میرے رب، یہ رمضان کے مہینے کی برکت کے سبب، یا اللہ رمضان کے مہینے کی برکت کے سبب سے اللہ ہمارے دلوں کے دوسرے کی محبت پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دے. ہاں یا اللہ اسی برکت کے برکت سے اللہ تمہارے اعمال کو قبول کر لے میرے رب. اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر لے میرے رب. جو پریشان حال ہے مولا، اے اللہ تو ان کی پریشانی دور فرما دے. یا اللہ رمضان کا مہینہ ہے، یا اللہ ہم لوگ محتاج ہیں، مسکین ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں. یا اللہ اگر تو نہیں سنے کس کو ہم سنائیں گے مولا. یا اللہ تو سن لے مولا، ہر ایک کی پریشانی کو دور کر دے. یا اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور کر دے. یا اللہ ہر ایک کی بیماری کو دور کر دے مولا. یا اللہ رب العالمین آج جو لوگ کسی بھی راستے میں مبتلا ہیں، پریشانی میں، یا اللہ تو اس کے لیے آسانی پیدا کر دے. یا اللہ آج ملک دنیا کے اندر جو پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، یا اللہ ہم جانتے ہیں ہماری کمزوری کے سبب ہے. یا اللہ تو ہماری کمزوریوں کو معاف کر کے مصیبت کو دور کر دے، پریشانیوں کو مولا تو دور کر دے میرے رب. یا اللہ جب تک زندہ رکھ مولا، ایمان پر خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک